بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 31 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمر بن عبد الودود نے مبارزت طلب کی، لڑائی کے لیے آگے ہاتھ بڑھائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ جہنم واصل ہوا۔ باقی الٹے قدموں لوٹے اور آنن فانن خندق پار کر گئے، لیکن نوفل کا گھوڑا خندق پار نہ کر سکا اور سوار سمیت خندق میں گر گیا۔ نوفل پر مسلمانوں نے پتھروں کی بوچھاڑ کر دی۔ آخر اس بد نصیب نے خود ہی درخواست کی کہ اس سے بہتر ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ چند مسلمان نیچے اترے اور اسے قتل کر کے اس کی لاش پر مٹی پھینک دی۔ ابھی میں نے کہنا تھا کہ صورتحال اب بالکل واضح ہو گئی تھی، مگر در پر وہ دو شخص ایسے بھی موجود تھے، ایسے کردار ادا کر رہے تھے جو بے حد اہمیت کے حامل تھے اور جس سے عام لوگ بھی بے خبر تھے۔ ایک تو حی بن اخطب کا کردار تھا، جو بنو قریظہ کے در پہ تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاہدہ توڑیں۔ دوسرا بنو قریظہ کا سردار کعب ابن سعد، اور بنو قریظہ کے تمام لوگ اسے منحوس بھی سمجھتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے بنو لزیع پر آفت نازل ہوئی تھی۔ جب حی بن اخطب بنو قریظہ کے قلعے پر پہنچا تو اس کا نام سن کر کعب نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ بڑی منت سماجت کے بعد اس نے جب دروازہ کھولا تو کعب اس کی کوئی بات سننے پر رضامند نظر نہ آیا۔ کعب بن حتی نے جب حی بن اخطب نے اپنے دلائل پیش کیے اور آخر کار کعب کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لے آیا، آخری بات اس نے یہ کی کہ اول تو قریش کی ناکامی کا کوئی امکان ہی باقی نظر نہیں آتا، اور بالفرض اگر حجت کی خاطر مان بھی لیا جائے تو حی بنو قریظہ کے قلعے میں بنو قریظہ کے دوش بدوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقامی کارروائی کا مقابلہ کرے گا، ان کے ساتھ جان دے گا۔ کعب اس کی لچھے دار باتوں میں آ گیا۔ حی نے ان کا تحریری معاہدہ منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیا۔ کعب نے جب اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ خبر سنائی تو ان میں سے اکثر نے اس کی مخالفت کی، مگر کچھ لوگ اب وقت گزرنے کا انتظار کر رہے تھے اور کعب نے کفار کی حمایت ٹھان لی تھی۔ خندق کے اس پار بنو قریظہ میں بھی منافقین کی خاصی تعداد اپنے کاموں میں سرگرم تھی۔ ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھنک پڑی کہ بنو قریظہ معاہدہ منسوخ کر چکے ہیں۔ وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اوس کے سعد بن معاذ، خزرج کے سعد بن عبادہ، زبیر اور اسید بن خزیر کو اس ناگہانی خبر کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو سنا۔ بنو قریظہ نے ان کی ایک دلیل نہ سنی۔ واپس آ کر انہوں نے بڑی پردہ داری سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے مطلع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رودات سن کر بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کی مزید تلقین کی۔ دوسرا اہم کردار اور جو اس جنگ میں سارا کردار ادا کر رہا تھا وہ اس مارکے کا نعیم بن مسعود تھے، جو اس وقت سامنے ہیں جب بنو قریظہ کی بدعادی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان تھے۔ دشمنوں کی صفوں میں کچھ پریشانیاں بھی تھیں۔ بنو غطفان کا قریش اور یہود سے کوئی اصولی معاہدہ تو نہیں تھا، وہ انہیں لوٹ مار اور خیبر کی فصل کے نصف حصے کا لالچ دے کر ساتھ لائے تھے۔ اب بنو غطفان محاصرے کے طول سے گھبرا رہے تھے۔ اپنی اور اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی خوراک کی کمی انہیں بدحال کیے دے رہی تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، ہر روز ان کے کئی گھوڑے بھوک سے نڈال ہو کر مر جاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ حارث غطفانی محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور کہا کہ اگر آپ ہم کو مدینہ کی کھجوروں کی فصل سے نصف حصہ دیے جانے پر رضامند ہوں تو ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، مگر انصار مدینہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ بنو غطفان کی شاخ بنو اسد کے یہ فرد تھے نعیم، اور اپنے قبیلے کے ساتھ اس مہم میں ان کے شریک تھے۔ جنگ احزاب ہی کے دنوں میں انہوں نے اپنے قلب میں اسلام کی روشنی محسوس کی اور ایک دن بے قرار ہو کر چھپتے چھپاتے مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ نعیم نے اپنا مدعا بیان کیا اور بیعت کر کے باقاعدہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ قلب میں اسلام کی شمع جلی تو اسلام کا درد بھی محسوس ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ دینی حالت وہ دین کی کیا خدمت بجا لا سکتی ہیں؟ آپ نے ان سے فرمایا کہ اسلام دشمن قبائل میں جس طرح ممکن ہو پھوٹ ڈالو۔ نعیم نے پوچھا کہ اگر مجھے اس سلسلے میں تھوڑی بہت دروغ جھوٹ بولنے سے کوئی کام لینا پڑے تو کیا کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ سیدھے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ جنگ تو جنگ ہی ہے، سراسر فریب ہی ہے. نعیم بارگاہ رسالہ سے اٹھے تو مکمل طور پر بدلے ہوئے انسان تھے. سیدھے بنو قریظہ کے پاس پہنچے. کعب نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، لیکن نعیم نے کہا کہ اس وقت میں اپنی خاطر دروازے کروانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تم کو ایک بڑی مصیبت سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیمان چکنی ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہت مہنگی پڑے. کعب جو یہ سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، یکدم چونکنا ہو گیا. نعیم نے کہا کہ جنگ بہرحال نوع جنگ ہے اور آخری میدان کسی کے ہاتھ بھی رہ سکتا ہے. اگر قریش اور بنو غطفان وغیرہ کامیاب ہوتے ہیں تو کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن اس 1% اتفاق سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی کہ کسی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ جائے اور قریش اپنے ساتھیوں سمیت اپنے گھروں کا رخ کر جائیں. پھر تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تمہیں تو یہاں مسلمانوں کے درمیان ہی رہنا ہے. مسلمانوں کے انتقام کے تصور سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. تم لوگوں کا تو نشان بھی باقی نہیں رہے گا. کعب یہ باتیں غور سے سن رہا تھا. نعیم کے خدشات بنو قریظہ کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوئے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ معاہدہ تو وہ توڑ چکے تھے، بلکہ مسلمانوں کے ایک وفد کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت اہانت آمیز الفاظ بھی استعمال کر چکے تھے. نعیم نے انہیں مشورہ دیا کہ قریش اور بنو غطفان کو باقی پابند کرنے کے لیے وہ انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار نہ ہو جائیں. بنو قریظہ کو چاہیے کہ وہ ضمانت کے طور پر دونوں بڑے بڑے قبیلوں سے کچھ سربرآوردہ شخصیتوں کو اپنے پاس بطور ضمانت رکھ لیں، تاکہ اگر قریش اور بنو غطفان کے دل میں کسی وقت بھی یہ خیال آ جائے کہ وہ بنو قریظہ کو اپنے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے وہ 100 مرتبہ سوچیں. بنو قریظہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی. یہ کہہ کر نعیم سیدھے ابو سفیان کے خیمے میں پہنچے اور کہنے لگے کہ میں نے جو کچھ باتیں سنی ہیں جن کا آپ کو علم ہونا چاہیے. ابو سفیان نے وضاحت چاہی تو انہوں نے سخت رازداری کا وعدہ لے کر مجھے اطلاع ملی اور کہا کہ بنو قریظہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر اپنے فیصلے پر بہت پچھتا رہی ہیں، بہت بے حد پریشان ہیں، اور اب وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی سابقہ کارروائی کی تلافی کے راستے ڈھونڈ رہی ہیں. انہوں نے طے کیا ہے کہ کسی طرح قریش اور غطفان کے چند اہم لوگ حاصل کیے جائیں اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے جائے تاکہ وہ انہیں قتل کر کے بنو قریظہ کی خاطر معاف کر دیں اور بنو قریظہ کی تمام خطاؤں کو بھی معاف کر دی جائے. اٹھتے اٹھتے پھر انہوں نے ابو سفیان سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی تمام گفتگو صیغہ راز میں رکھے گا. وہاں سے اٹھ کر نعیم سیدھے بنو غطفان کے پہنچے، ان کے پاس پہنچے اور انہیں بھی وہ کچھ کہہ سنایا جو ابو سفیان سے کہا تھا اور ان سے بھی رازداری کا وعدہ لے لیا. ابو سفیان سیانہ آدمی تھا، مگر اس کے دل میں شک کی لکیر سی پڑ گئی. وہ بے حد فکر مند ہو گیا. اس کا ایک رنگ تھا، آتا تھا ایک جاتا تھا. دوسرے ہی دن اس نے بنو قریظہ کو پیغام بھجوایا کہ کل صبح حملے کے لیے تیار ہو جائیں. وہاں سے صاف جواب مل گیا کہ کل تو یوم سبت ہے، لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مطلب ہفتے کا دن ہے. اس کے علاوہ اب وہ آئندہ بھی اگر جنگ میں شریک ہوئے تو اس شرط پر شریک ہوں گے کہ پہلے بنو قریش اور بنو غطفان اپنے کچھ مقتدر بندے ان کے حوالے کر دیں. اب تو ابو سفیان کا شک پورے یقین میں بدل گیا. ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا ساتھی تھا، دونوں ساتھ پلے بڑے تھے. وہ اس شعلہ خو کے مزاج سے خود واقف تھے، اس کی کمزوریوں سے آشنا تھے، اس کی حد سے بڑی ہوئی انا کو جانتے تھے. انہیں اندازہ تھا کہ وہ جب کسی بات پر اڑ جاتا تھا تو کسی کی نہ سنتا تھا. خود سری جو خود پرستی کی حد تک بڑی ہوئی تھی اس کے خمیر کا حصہ تھی. برخود غلط اتنا تھا کہ اپنی رائے کے مقابلے میں بہتر سے بہتر رائے کو بے بکت سمجھتا تھا. خود کو عقل کل جانتا تھا. اپنی غلطی تسلیم کرنا تو اس کے لیے تقریباً ناممکن ہی تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نعیم سے تفصیل دہرانے کو کہتے، فرماتے اچھا تو جب تم نے یہ کہا تو پھر ابو سفیان نے کیا کہا؟ جب تم نے پہلے بات چھڑی تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ جب تم نے پہلے بات شروع کی تو کیسے شروع کی؟ اٹھ کے آئے تو ابو سفیان کے چہرے پر کیا تاثر تھا؟ ہر بات مسکرا کر بار بار پوچھتے رہتے. ہم سب کے سر سے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو. آویزش کی بنیاد پڑ گئی تھی اور دشمنوں کے درمیان ایک دوسرے پر اعتماد اٹھ گیا تھا جو ان حالات میں ہمارے لیے ارحم الراحمین کا احسان عظیم تھا. اب ہمیں احساس ہو چلا تھا کہ دشمن کی مہم جوئی عملاً بے اثر ہوتی جا رہی ہے. 3 دن اور گزر گئے اور صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. صرف یہ اطلاع ملتی رہی کہ یہود اور قریش نے جو بھانمتی کا کنبہ جوڑا تھا اور جس کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ بس ایک دن کا کام ہے،
مسلمانوں کو ختم کر کے لوٹ مار کریں گے اور فاتح و کامران اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے، اب وہی کنبہ بے یقینی کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے منحرف ہوتا جا رہا ہے اور اب انہیں کسی کی کامیابی کا یقین نہیں رہتا۔ ہمارے اپنے خیموں میں بھی بھوک اور سردی سے حالات جو ہے وہ بہت عجیب و غریب تھے۔ محترم سامعین، آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔